कम 10 दूंगा, कम से कम का 10 दूंगा। तो फिर जब ऐसा लगता है कि अब आमदनी कम हो रही है, मंदी आ रही है, तो मैं सोचता हूँ ज़रा जल्दी कुछ निकालो, इसलिए कि 1 दूंगा तो 10 तो आ ही जाएगा। और आता है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। मैं लोगों को कहता हूँ अल्लाह पे सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का ये है, कलमा पढ़ते हैं लेकिन जिसके नाम का कलमा पढ़ते उस पर यकीन नहीं करते। एक बार मेरे अल्लाह पे यकीन करके देखो। यकीन इतनी मजबूत चीज़ है ना, वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। यकीन की बात आई है तो मैं एक बात कहूँ, थोड़ा सा टाइम, यकीन की बात एक बात कहूँ। एक दिन राबिया बसरी का रोज़ा था, बड़ी अजीम खातून राबिया बसरी का रोज़ा था, रोज़े से थी, इफ्तार का वक्त करीब आया, एक रोटी का आटा डब्बों को पीट पाट कर निकाला गया होगा, एक रोटी बनी। आज बहुत फरावानी का दौर है, वो दौर बहुत, जब वो तंगी का दौर था, बहुत लोग मालदार नहीं थे, वो भी फिर एक बेवा औरत जिसकी कोई आमदनी नहीं हो, बूढ़ी थी, रात दिन इबादत करती थी। एक रोटी बनी, दरवाजे पे साइल आ गया, भिखारी आ गया, है कोई अल्लाह के लिए खिलाने वाला, अल्लाह के लिए देने वाला? अब एक ही रोटी है, इफ्तार का वक्त है, और इफ्तार का वक्त कैसा होता है आप सब जानते हैं ना, हाथों से तस्बीह छूट छूट के गिरती है। मौज़िन साहब भूल तो नहीं गए ऐलान करने के लिए, ये हालत होती है। अब वो लोग यार, जो लोग सहरी में तुर्री पिए, क्या क्या पिए, उनका ये हाल होता है, जो खजूर और पानी पे सहरी करते होंगे उनका क्या हाल होता है इफ्तार के वक्त। लेकिन आवाज़ आई है कोई अल्लाह की राह में देने वाला? कनीज से कहा, बेटी ये रोटी उठा के दे। ये राबिया थी ना, वो राबिया तो नहीं थी। वलिया ये थी, वलिया वो नहीं थी। दिल में खसक आ गई, दिल में खटक आ गई, एक अजीब सा कराहत का मामला आ गया। ये कैसी बुढ़िया है, इफ्तार के लिए एक रोटी आधी आधी खानी थी, ये भी कहती उठा के दे दिया। लेकिन अभी गुरूब नहीं हुआ। ऐसे में कोई आने वाला आया या कोई कनीज आई, बीबी मेरी मालिका ने आपके लिए रोटियां भेजी है। तो इससे पहले कि वो रोटियां वसूल करती, पूछा कितनी है? कहा 8 है। ले जा, मेरी नहीं है। ले जा, मेरी नहीं है। कनीज की खटक और बढ़ गई, ये कैसी है? अरे 8 मिली थी, क्या सैर होके खाते आज? ग्रुप का वक्त करीब है, कहती मेरी नहीं है। अरे मेरी है या नहीं है, भेज दिया तो ले लेती, या मेरी नहीं है ले जा, किसी और की है। उसके बाद लेकिन अब भी गुरूब नहीं हुआ। मैं कहता हूं मुसलमानों के पास सब रहा, यकीन गया। यकीन पैदा करो, यकीन। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का कितना खूबसूरत शेर है, 2 मिसरे कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अहले शक हो गए हो, इसलिए डगमगा रही है कश्ती, ये मंदी, वो तेजा, ये तहरीक, वो अमका, वो ये सब चल रहा है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। राबिया कहती है ले जा, मेरी नहीं है। लेकिन अभी गुरूब भी नहीं हुआ था, फिर कोई दूसरा आने वाला आता है, बीबी मेरे मालिक ने रोटियां भेजी है। फिर उससे ही पूछा कितनी है? कहा 10। हाँ ला, ये मेरी है, ला ये मेरी है। कनीज ने देखा तो ये मंजर, तवक्कुल का, यकीन का मंजर देखा। लेकिन उसके बाद कहने लगी, माई बात समझ में नहीं आई, मैं तो डामाडोल थी ना, मेरे यकीन में मजबूती नहीं थी। 1 तूने दे दी, फिर 8 मिली, तूने उसको भी वापस किया, लेकिन 10 कैसे ले लिया कि मेरी है? कहा नादान, मेरे अल्लाह का जब वादा है कि तू 1 देगा तो कम से कम मैं 10 दूंगा। ये कम से कम है, जब उसका वादा है कि कम से कम 10 देगा तो 8 कैसे ले लूं? उसका वादा है कि कम से कम 10 देगा तो 8 कैसे ले लूं? तो इसलिए उसने जब, और याद रखना फिर वो भी पहले आजमाता है ना कि देने वाले का यकीन कितना पुख्ता है। सखियों की फहरिस्त में नाम लिखाना चाहता है या मेरे बंदों की फहरिस्त में नाम लिखाना चाहता है?
ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے؟ یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دیا، یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کرواؤ کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں، اس میں کچھ نہیں ملنا ہے. اگر اس نیت سے اعلان کراؤ گے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازوں میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی بغیر اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا. تو وہ بات میں اب اختتام پہ کر دوں جو کرنے چلا تھا. مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز. ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے، تعمیر کرنی، مسجد تعمیر کرنی. اب بادشاہ تھا، اس کو کمی کیا تھی؟ مسجد بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، تعمیر شروع ہوئی، لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد. جیسے ہم لوگ بناتے ہیں، ادھر مانگ ادھر مانگ، ہے نا. یہ بیچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی، کہیں گئے نہیں یہ. لیکن میں جب کبھی قبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہی اپنے مرحومین کے نام سے. بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، آسان نہیں. اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. رمضان شریف میں 11 مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ چندے کا موسم ہے نا، ابھی مانگ نہ لیں. یہ حالت ہے لوگوں کی. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں یہ بتاؤ، یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ سچ بتانا، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں، جو اللہ کے لیے مسجد مدرسے کے لیے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں. محسن کہ وہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں. آپ نے دے دیا معتمد لوگوں کو، معتبر لوگوں کو، اب زکوٰۃ آپ کی ہے، صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں. ورنہ اس شہر میں تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار میل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں، ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں. میں جاتا ہوں پورے ہندوستان میں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں. جب یہاں پر آئے رمضان شریف میں، جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اور میں فلاں جگہ سے. اور فلاں جگہ کہاں مدرسہ ہے؟ او وہاں پر ہے. میں تو وہاں آیا تھا تقریر کے لیے، کوئی مدرسہ تو ہے نہیں. تو آئے بائیں شائیں کرنے لگتے. مالیگاؤں کی عوام سے کہتا ہوں، اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کرو، اپنی زکوٰۃ اپنے شہر میں دو. جہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکوٰۃ برباد کرتے ہو، کیوں تباہ کرتے ہو؟ اور ایسی جگہ دو جہاں آپ کام ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو، یا صرف میرے مدرسے کو دو، یا ہمارے ادارے کو دو. نہ آپ ہمیں نہ دو، آپ کی مرضی. میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لیے، اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں، پوری قوم کا ہے. میں نے کہا اپنی قبر میں لے جانا ہے. 60 مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر تحریک سنیدہ اسلامی کے. جامعہ چلتا ہے، 2 لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں. میں یہ نہیں، میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو، ہر سنی ادارے کو دو. سارے سنی ادارے اپنے ہیں. لیکن ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا جھانک لو، آپ کی دی ہوئی رقم صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. کیونکہ آپ کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، وہ غریبوں پر، دین پر، اسلام پر، شریعت پر خرچ ہونا چاہیے. کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہیے. آپ کی گھر کی زکوٰۃ سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے گھر کی زکوٰۃ سے کسی گھر کی تجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے، وہ جانے اس کا کام جانے، کام نہیں چلتا، ادا ہی نہیں ہوگی. ڈھونڈو مستحقین کو. اور رمضان شریف آنے والا، یہ بھی کہتا ہوں، کچھ لوگوں کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو، کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشتہ داروں کو دو. دونوں غلط ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو. یہ روشنی میں نے قربانی سے لی ہے.
اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کر. ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو جہاں دین کا کام ہوتا ہے، لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے، یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں. کچھ مدرسے واقعی مدرسے ہیں، کچھ مدرسے اسلامی ہوٹل اور ہاسٹل بن گئے ہیں، صرف کھانا اور سونا ہے، کوئی پڑھائی نہیں. وہ آپ دیکھ لیں کہاں آئے، مجھے کچھ پتہ نہیں. آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کوئی مدرسے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا. میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پہ مجھے کھڑا کیا، منبر رسول پہ، میں یہاں آ کے کسی کو ٹارگٹ کروں، غیبت کروں، حرام ہے. امانت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ ہیں. جھانکو کہاں کام ہو رہا ہے وہاں جاؤ. تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں پر، اس لیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہے. ایک زکوٰۃ کا، ایک صلہ رحمی کا، ایک حصہ ان کو دو، اور ایک حصہ عام غریب مسلمان کو دو، تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا. کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں، یاد رکھنا. اور جب تک مدرسے حیات ہیں علم دین حیات ہے، اور جب تک علم حیات ہے انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا. اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے، اس کا خیال رکھنا. خیر وہ رمضان شریف کی بات تھی، نکل آئی. عرض کر رہا تھا کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں ہم پہ، جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں. مدرسہ بن رہا ہے دے دو نا، مسجد بن رہی ہے دے دو نا. لوگ ان کو مکروہ نظر سے دیکھتے ہیں. یہ مکروہ لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو دین پہ ابھارنے والے لوگ ہیں، ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے. اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت